ایک ایسی دنیا جو حیرت اور جادوئی طاقتوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ستاروں اور سیاروں کے درمیان ایک بے حد خوبصورت جگہ موجود ہے۔ دراصل دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں 7 روحانی آسمانوں کے بارے میں۔ ان آسمانوں کو لے کر کئی سوالات ہیں، جیسے یہ آسمان کیا ہیں، وہ کہاں پر موجود ہیں، یہ کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، اور آخر ان کے اندر کیا موجود ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جن کا کوئی طے شدہ جواب نہیں ہے، لیکن یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں کائنات اور اس میں ہمارے مقام کے بارے میں سوچنے پر اکسا ضرور سکتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں ان آسمانوں کے سفر پر اور جانتے ہیں ان کی تاریخ کے بارے میں۔ عام طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی کو تاریخی طور پر درست تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کا مرکزی حصہ ہے۔ 7 آسمان ایک تصور ہے جو کئی مذہب اور استعاروں میں پایا جاتا ہے، جیسے یہودیت، اسلام اور ہندو مت۔ یہ تصور یہ بتاتے ہیں کہ آسمان 7 مختلف سطحوں یا حصوں میں تقسیم ہے، جسے سرو شکتیمان کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ہر مذہب اس تصور کی اپنی تشریح پیش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان آسمانوں میں کیا موجود ہے اور یہ کس چیز سے بنے ہیں۔ اس تصور کی شروعات قدیم میسوپوٹامیہ کے مذہب سے ہوئی، جو ہزاروں سال پہلے موجود تھے۔ کچھ پرمپراؤں میں، جیسے کہ جینزم میں، 7 آسمانوں کے ساتھ ساتھ 7 زمین یا 7 نچلے جہاں کا تصور بھی موجود ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کنسپٹ کو لفظی طور پر لیا جائے، یہ زیادہ تر ایک علامتی معنی رکھتا ہے جو کائنات کی وشالتا اور اسرار کی نمائندگی کرتا ہے۔ مسیحی بائبل 7 آسمانوں کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ 3 آسمانوں کا ذکر کرتی ہے۔ یہ کنسپٹ مختلف مذہب میں مختلف طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور ان کی ڈیٹیلز الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ قدیم گریک لوگوں نے آسمان میں 7 مختلف وستویں دیکھی، جنہیں انہوں نے ستارے سمجھا۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ ستارے دراصل پلینٹس تھے۔ قدیم لوگوں نے دیکھا کہ یہ 7 ستارے آسمان میں مختلف رفتار سے حرکت کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تیز اور کچھ دھیمے ہیں۔ ان کی یہ حرکت ایک خاص ترتیب میں ہوتی تھی۔ قدیم لوگوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ آسمان کی ان وستوؤں کی حرکت زمین پر موجود وستوؤں کو متاثر کرتی ہے، جیسے سورج کی روشنی پودوں کی نشو و نما کو متاثر کرتی ہے، اور چاند کی حرکت سمندری جوار بھاٹوں کو متاثر کرتی ہے۔ انہوں نے ان 7 سیاروں کو 7 مختلف آسمانوں سے جوڑ دیا۔ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ پلینٹس اسپیس میں موجود ہیں اور ارتھ کے ارد گرد گھومتے ہیں، لیکن 7 آسمانوں کا تصور اب بھی کچھ مذہب اور ثقافتوں میں علامتی طور پر استعمال ہوتا ہے۔ قدیم میسوپوٹامیہ کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ میسوپوٹامیہ میں 7 آسمانوں کا تصور کیسے وجود میں آیا اور اس کی کیا اہمیت تھی۔ قدیم میسوپوٹامیہ کے لوگوں کا خیال تھا کہ آسمان گنبدوں کی ایک چین ہے جو ایک دوسرے کے اوپر موجود ہے۔ ہر گنبد قیمتی پتھروں سے بنا ہے اور اس کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ سب سے نچلا گنبد ستاروں کا گھر تھا، جو ممکنہ طور پر جیسپر سے بنا تھا۔ مدھیہ گنبد کی ایک خاص نسل ایگیگی کا نواس ستھان تھا اور شاید سیجل مٹ پتھر سے بنا تھا۔ سب سے اوپر والا گنبد آسمان کے خدا کی نمائندگی کرتا ہے اور اسے لولو دانیتو پتھر سے بنایا گیا تھا۔ قدیم میسوپوٹامیہ کے لوگوں نے آسمان کو مختلف چیزوں جیسے پلینٹس کو دیوتاؤں سے جوڑ دیا تھا۔
مثال کے طور پر وینس کو جنگ اور محبت کی دیوی انانا سمجھا جاتا تھا، اور سورج کو ان کا بھائی کٹو امن اور چین کا دیوتا، اور چاند کو ان کا والد ننا سمجھا جاتا تھا۔ عام لوگ ان آسمانوں پر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ صرف دیوتاؤں کا ٹھکانہ ہے۔ قدیم سومیرینز کے جادوئی الفاظ میں 7 آسمانوں اور 7 زمین کا ذکر ملتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ 7 آسمانوں کا تصور صرف ایک فلکیاتی مشاہدہ نہیں تھا، بلکہ اس کا ایک گہرا مذہبی اور روحانی مطلب بھی تھا۔ یہ مذہبی کتاب ہے جو حضرت انوک کے آسمان پر چڑھنے کے روحانی سفر کی کہانی بیان کرتی ہے۔ یہ کتاب 10 آسمانوں کا ذکر کرتی ہے، جن میں سے ہر ایک میں فرشتوں اور دیگر آسمانی مخلوق کا گھر ہے۔ انوک تیسرے آسمان میں جنت کے باغ سے گزرتے ہوئے 10ویں آسمان تک جاتے ہیں، جہاں وہ خدا سے براہ راست ملتے ہیں۔ عام طور پر یہودی اور مسیحی روایات میں 7 آسمان کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ کتاب 10 آسمانوں کا تذکرہ کر کے اس تصور کو وسعت دیتی ہے۔ مدھیہ یگ کے دوران عیسائی علماؤں نے اس کائنات کے تصور کو مزید آگے بڑھایا۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ مذہبی عقائد اور تصوراتی کیسے بدلتے اور ترقی کرتے ہیں۔ نئی کتابیں اور نئے خیالات موجودہ عقائد کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ نئے عہد نامے میں 7 آسمانوں کا ذکر نہیں ملتا، لیکن ایک جگہ 3 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ پہلے کرسچنز 7 آسمانوں میں یقین رکھتے تھے۔ یہ خیال ان کو شاید دوسرے مذہب سے آیا تھا۔ مدھیہ یگ میں کرسچن اسکالرز نے ان 7 آسمانوں کو بڑھا کر 10 کر دیا تھا۔ یہ نیا خیال یونیورسٹیوں اور مشہور کتابوں جیسے ڈیوائن کامیڈی میں بھی پایا جاتا ہے۔ لفظ سماوات قرآن اور حدیث سے آتا ہے، اور یہ 7 آسمانوں یا آسمانی قرآن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ آسمان مرنے کے بعد کی جگہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ زمین سے الگ الگ علاقے ہیں۔ فرشتے ان آسمانوں میں رہتے ہیں، اور نیک اعمال کرنے والے لوگوں کی روحیں یہاں رہتی ہے۔ آسمان جتنا اونچا ہو، خدا کے اتنا ہی قریب ہے۔ ہر آسمان کا اپنا قبلہ ہوتا ہے جو ایک خاص ڈائریکشن میں ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اسلام نماز کے لیے زمین پر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ سب سے اونچے آسمان کا قبلہ بیت المعمور کہلاتا ہے، جبکہ سب سے نچلے آسمان کا قبلہ بیت العزہ کہلاتا ہے۔ یہ عبرت قرآن اور حدیثوں سے پرے 7 آسمانوں کے تصور کی ایک اور وضاحت پیش کرتی ہے، جو زیادہ تر میٹافوریکل ہے۔ یہاں 7 آسمانوں کو حقیقی جگہوں سے زیادہ روحانی مقامات کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہر آسمان کو کسی خاص چیز سے بنا ہوا بتایا گیا ہے، جیسے پانی، موتی یا لوہا۔ یہ اس آسمان کی نوعیت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہر آسمان میں ایک خاص نبی کو رہنے والا بتایا گیا ہے۔ یہ انبیاء کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ 7واں آسمان نور الہی سے بنا ہے، جو انسانوں کے سمجھ سے باہر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں رہتے ہیں۔ یہاں ایک رہسیہمئی درخت بھی پایا جاتا ہے جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ ہندو مذہب میں کائنات کو 14 حصوں میں بانٹا گیا ہے، جنہیں لوک کہتے ہیں۔ 7 بلند لوک یہ جنت کے جیسے ہیں، جہاں دیوتا، رشی اور دھرماتما لوگ رہتے ہیں۔ 7 نچلے لوک یہ دوزخ کے جیسے ہیں، جہاں سانپ اور دوسرے لوگ رہتے ہیں۔
یہ صرف ایک آسان وضاحت ہے، اور ہر لوگ کے بارے میں بہت سی کہانیاں عقائد ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آنے والے ویڈیوز سے آپ بے خبر نہ رہ جائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔